خوش رہو، آباد رہو، زندہ رہو، سلامت رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے۔ اپنے لیے نہیں پوچھا، آپ ہی کے لیے پوچھا ہے۔ ہمیشہ اختتامی لمحات پر یہی جملہ بولتا ہوں، صرف ننگے سر بیٹھی ہوئی قوم کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں، جب تک آنکھوں میں نمی نہ اترے، چار آنسو نہ بہیں، شام سے آنے والی راضی نہیں ہوتی۔ جس طرح ملتان والوں ان کے اسرار کا کارواں نہیں رکتا، ان کے درد کا قافلہ بھی نہیں رکتا۔ بخدا یہ تھوڑی دیر پہلے میرے ذہن میں آیا ہے اچانک، بس میں کوئی طویل عریض مصائب نہیں پڑھنے لگا، اگر سمجھ میں آ جائے جملے دو کہنے لگا ہوں۔ ہاں، میں اپنی زبان کی تاثیر کے بل بوتے پر نہیں، اس درد کے اثر کی ضمانت پر یہ کہنے لگا ہوں کہ جس کی سمجھ میں آ گیا قبر میں بھی اس کو رونے کے لیے کافی ہے۔ میں نے دو موقع دیکھے ہیں، دو ہستیاں جو مصیبت کی آخری سرحد پہ کھڑی تھیں، لیکن انہیں اپنے مصائب کم نظر آئے، کوئی اور مصیبتیں بڑی نظر آئیں۔ اللہ اکبر۔ میں صرف دعائی دے سکتا ہوں تمہیں کہ جو آنکھیں ان کے غم میں روتی ہیں، خدا کرے کبھی اور کسی غم میں نہ روئیں۔ سر اٹھانا، کون کون سی ہستیاں ہیں؟ یہ بھی اتفاق ہے، دونوں ماں بیٹی ہیں۔ ماں بطول کہلاتی ہے، بیٹی مسافرہ شام کہلاتی ہے۔ سنو گے جملہ؟ چوٹ لگے تو مجھے معاف کر دینا، اپنی قوم کا خادم سمجھ کر۔ بطول سے میں نے یہ جملہ سنا جب خیبر شکن کے گلے میں رسیاں ڈالی گئیں، جب علی کو گرفتار کر کے میں لے گئے دربار میں، بلا تشبیہ رسول کی مسجد کی دہلیز کو دونوں طرف سے بطول نے تھاما اور کہا میں سر سے چادر اتارنے لگی ہوں۔ مدینے کی دیواریں اتنی بلند ہوئی کہ اونٹ سوار نیچے سے گزر سکتا تھا۔ آگ کے گولے کی شکل میں عذاب ہوا میں آ گیا۔ سلمان جلدی سے دوڑا، تو رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، نہیں رہے گی تیرے بابا کی امت، نہ ہٹانا سر سے چادر۔ یہاں جملہ سننا بطول کا، بطول نے رو کے کہا یا سلمان قد اخذوا حقی فصبرتو، کاسروا ضلعی فصبرتو، اسقطونی ولدی فصبرتو، الان ارادوا ایتموا ولدی الحسن والحسین، واللہ لا ارفع یدی عن عزادۃ المسجد حتی ارى علیا بعینی سالما۔ کہا سلمان میرا حق چھینا گیا، میں نے صبر کیا۔ سلمان میری پسلیاں شہید ہوئی، میں نے صبر کیا۔ سلمان میرا محسن مارا گیا، میں نے صبر کیا۔ اب یہ میرے حسن حسین کو یتیم کرنا چاہتے ہیں؟ جب تک میں علی کو آنکھوں سے صحیح سالم نہ دیکھ لوں، میں دروازے مسجد سے ہاتھ نہیں ہٹاؤں گی۔ اور ملتان والوں رو تو رہے ہو، کچھ اندازہ ہوا؟ بطول کو پسلیوں کا غم تھوڑا لگا، بطول کو محسن کا غم تھوڑا لگا، بطول کو اپنے حق کا غم تھوڑا لگا۔ علی کے گلے میں رسی، بطول کہتی ہے میں اپنی زخمی پہلو کو تو برداشت کر سکتی ہوں، علی کے گلے میں رسی برداشت نہیں کر سکتی۔ آؤ میں چھوڑنے لگا ہوں، بیٹی کا جملہ سنو۔ سجاد کی پشت پر سفر نامہ لکھ رہا ہے شمر کمینہ، ساری بے بس تھی بیویاں، 4 سال کی بہن سجاد پہ گری، کمینے شرم کر میرے زخمی بھائی کو کیوں مار رہا ہے؟
شمر ملون نے وہی تازیانہ بچی پہ استعمال کرنا شروع کیا. کتابیں پڑھ لو. زینب اونٹ سے ایسے اتری جیسے عباس گھوڑے سے اترا تھا. زینب نے رو کے کہا قتلتم اخی فصبرت نہبت خیامی فصبرت اخذت ردائی فصبرت. شمر تو نے میرا عباس مارا میں برداشت کر گئی. تو نے میرے خیمے چلائے میں برداشت کر گئی. تو نے میری چادر اتاری میں برداشت کر گئی. اب تو میری سکینہ کو مارنا چاہتا ہے. تازیانہ ہٹا لے ورنہ زینب بد دعا کرے گی. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله عليه. ماتم حسین.